میں نے پچھلی ویڈیو میں ارطغرل کی اصل کہانی میں حضرت محی الدین ابن عربی کی ارطغرل کے سامنے پیشن گوئی اور دعا کا ذکر کیا تھا۔ ابن عربی نے ارطغرل سے فرمایا تھا، میرے انتقال کے بعد میری قبر گم ہو جائے گی۔ یہ اس وقت دوبارہ ظاہر ہوگی جب سین شین میں داخل ہوگا اور اس سین کا تعلق تمہاری نسل سے ہوگا۔ پھر اس سین کو خانہ کعبہ کی چابیاں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار ملے گی، اور یوں تمہاری قسمت کا تیر اپنی فضا کی بلندیوں کو چھو لے گا۔ حضرت محی الدین ابن عربی کی یہ پیشن گوئی 300 سال بعد 1516 میں پوری ہوئی کیسے، میں یہ راز ابھی چند لمحوں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن میں اس سے پہلے آپ کو حضرت محی الدین ابن عربی کے بارے میں کچھ بتاتا چلوں۔ تاریخ اسلام میں آج تک صرف 2 بڑے دانشور پیدا ہوئے، یہ شیخ الشیخ کہلاتے ہیں، یعنی استادوں کے استاد۔ یہ دونوں مولانا روم اور محی الدین ابن عربی تھے۔ یہ دونوں کی فکر نے پورے عالم اسلام کو متاثر کیا تھا۔ ابن عربی باطنی علوم کے ماہر تھے۔ یہ 1165 عیسوی میں اسپین میں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم کا سمندر بنایا تھا۔ یہ قرآن مجید میں موجود حروف مقطعات کے ماہر تھے۔ یہ علم حروف اور علم نجوم کے بھی ماہر تھے۔ یہ لوگوں کا چہرہ دیکھ کر ان کی نسلوں کا حساب لگا لیتے تھے۔ ارطغرل اور خلافت عثمانیہ کا عروج ان کی دعا کا نتیجہ تھا۔ ارطغرل حلب کے مضافات میں ان سے ملا۔ حضرت نے اسے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بٹھایا، اپنے گلے سے تعویذ اتار کر اس کے گلے میں ڈالا، اس کی تلوار پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، جا وہ سارے ملک تیرے ہوئے جن جن کے نام تم نے ابھی لیے۔ اور اس کے بعد وہ پیشن گوئی فرمائی جس کا ذکر میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا۔ حضرت محی الدین ابن عربی 1240 میں دمشق میں دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ان کی تدفین کے کچھ عرصے بعد واقعی ان کی قبر گم ہو گئی۔ لوگ تلاش کرتے رہے لیکن قبر کا نام و نشان تک نہ ملا۔ دوسری طرف ارطغرل علاء الدین سلجوق تک پہنچ گیا اور اس کے پوتے اور خان نے بورسا فتح کر کے اپنے والد عثمان کے نام سے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھ دی۔ پھر مراد اول آیا، بایزید یلدرم آیا، سلطان محمد آیا، مراد دوم آیا۔ ان سب نے یہ سلطنت ایران، مشرقی یورپ اور چین کی سرحدوں تک پھیلا دی، یہاں تک کہ 1510 میں سلطان سلیم اول سلطنت عثمانیہ کا حکمران بن گیا۔ اس نے 1516 اور 1517 میں شام، اردن، فلسطین اور مصر فتح کر لیا۔ دمشق اس وقت بھی شام کا دارالحکومت تھا۔ سلطان سلیم 1516 میں شام کی فتح کے بعد دمشق میں داخل ہوا تو شہر کے قدیم محلے کی ایک دیوار گری اور اس کے پیچھے سے حضرت محی الدین ابن عربی کی قبر ظاہر ہو گئی۔ یوں پیشن گوئی کا پہلا حصہ سین یعنی سلیم، شین یعنی شام میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو گیا، اور یوں پیشن گوئی کا پہلا حصہ مکمل ہو گیا۔ پیشن گوئی کے دوسرے حصے میں سلطان سلیم دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھا تھا۔ شریف مکہ حاضر ہوا۔ اس نے خانہ کعبہ کی چابیاں اسے پیش کر دیں۔ سلطان سلیم نے چابیاں چومی اور خود کو خادم حرمین شریفین ڈکلیئر کر دیا۔ یہ خطاب آج تک جاری ہے۔ 400 سال تک ترک سلطان حرمین شریفین کے خادم رہے اور 1922 میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد یہ خطاب آل سعود کے پاس چلا گیا۔ یوں پیشن گوئی کا دوسرا حصہ بھی مکمل ہو گیا۔ تیسرے حصے میں سلطان سلیم نے 1517 میں مصر فتح کیا اور مصر کے عباسی حکمران الثالث نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار سلطان سلیم کے حوالے کی۔ اس تلوار کے بعد ترک بادشاہوں نے خود کو سلطان کہلانا بند کر دیا۔ یوں تیسری پیشن گوئی بھی سچ ثابت ہو گئی۔ خلافت عثمانیہ میں 36 بادشاہ، سلطان یا خلیفہ گزرے ہیں۔ ان خلفاء میں سے جس نے بھی ابن عربی اور ارطغرل کے درمیان زبانی معاہدے یعنی تم اور تمہاری نسل اسلام کے راستے سے نہیں ہٹے گی، اس کی خلاف ورزی کی، اس کا خاتمہ بڑا عبرتناک ہوا۔ وہ بادشاہ قتل ہوا، لمبی قید برداشت کی، یا پھر کسی خوفناک بیماری یا بغاوت کا شکار ہو گیا، جبکہ اسلام اور ایمان کے راستے پر چلنے والے ہر بادشاہ نے عروج اور عظمت پائی۔ ابن عربی کا تعویذ بھی سن 1900 تک خاندان میں چلتا رہا۔ یہ تعویذ بدقسمتی سے خلافت عثمانیہ
کہ ایک بادشاہ سلطان محمد سکھ ہو گیا اور یوں یہ خلافت عثمانیہ کا آخری سلطان ثابت ہوا۔ یہ معذور ہوا، جلا وطن ہوا اور اٹلی کے ایک چھوٹے سے مکان میں آخری 3 سال گزار دیے۔ اس کی لاش دمشق لائی گئی اور اسے سلطان سلیم اول کی مسجد میں دفن کر دیا گیا۔ اتا ترک نے خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے لیے ایک عام سے شہزادے خلیفہ عبد المجید کو چند ماہ کے لیے خلیفہ بنایا اور اس سے 1924 میں خلافت کے خاتمے کا اعلان کروایا اور اسے خاندان سمیت جلا وطن کر دیا۔ وہ بھی گمنامی میں انتقال کر گیا اور خلافت عثمانیہ کا وہ 600 سالہ دور ختم ہو گیا جو حلب شہر کے باہر جنگل میں حضرت محی الدین ابن عربی کی دعا سے شروع ہوا تھا اور جس کی اسٹرگل ہم ارطغرل غازی ڈرامے میں دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ عثمانی خاندان آج بھی موجود ہے۔ یہ اپنے سربراہ کا فیصلہ بھی کرتا ہے۔ آپ حسن اتفاق ملاحظہ کیجئے کہ اس سلطنت کے پہلے سربراہ اور آخری سربراہ کا ایک ہی نام تھا۔ دونوں ارطغرل تھے۔ آخری سربراہ کا نام عثمان ارطغرل تھا اور یہ 97 سال کی عمر میں نیو یارک میں انتقال کر گیا۔ آپ یہ بات دیکھیے کہ پہلے ارطغرل کے پاس بھی کوئی وطن، کوئی زمین نہیں تھی اور آخری ارطغرل بھی آخری وقت میں بے وطنی اور بے زمینی کا شکار ہو گیا۔